چلو جی حدیث پوری نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اخاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابی عن جدی قال لما قدم المدینہ آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عبد الرحمن و سعد بن ربیع فقال لعبد الرحمن انی اکثر الانصار مالا فاقسم مالی نصفین ولی امراتان فانصر اعجبہما الیک فسمیھا لی اطلقھا فاذا انقضت عدتھا فتزوجھا فقال بارک اللہ لک فی اہلک و مالک این سوقکم فدلوہ علی سوق بنی قینقاع فمن قلب وماہ فصل من عاقۃ وسمن الا وماہ الا وماہ فصل من عاقۃ وسمن ثم طاب الغدو ثم جاء یوما وبه اثر صفرة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محیم قال تزوجت قال کم سقط الیہ قال نواۃ من ذهب او وزن نواۃ شک ابراہیم حدثنا قتیبہ قال ابراہیم نے ابراہیم کو شک گزرا. ٹھیک ہے حدیث پوری ہوگی تھی پہلے. چلے حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر بن حمید عن انس انه قد قدم علینا عبد الرحمن بن عوف آئے ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن رسول اللہ ربیع صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا اس کے اور سعد بن ربیع کے درمیان وکان کثیر المال اور تھے وہ بہت زیادہ مال والے. کون؟ سعد. فقال سعد قد علمت الانصار انی من اکثرها مالا ٹھیک ہے چلے ساقسم مالی بینی و بینک شطرین میں مال تقسیم کر دیتا ہوں اپنے اور تیرے درمیان دو حصوں میں. ولی امراتان فانظر اعجبہما الیک میری دو بیویاں ہیں دیکھ لے جو تجھے زیادہ اچھی لگتی ہے فاطلقھا اسے میں طلاق دے دیتا ہوں حتی اذا حلت تزوجھا یہاں تک کہ جب وہ حلال ہو جائے تو تیری اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں. فقال عبد الرحمن بارک اللہ لک فی اہلک فلم یرجع یومئذ حتی افضل شیئا من سمن و عاقۃ یہاں تک کہ لے آئے بچا کے لے آئے پنیر اور گھی. فلم یلبس الا یسیرا حتی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بزر من صفرۃ زردی کے نشان رنگوں کو لگیا ہوا سی شادی دا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محیم قال تزوجت امرأة من الانصار. ٹھیک ہے فقال ما سقط فيها قال وزن نواة من ذهب او نواة من ذهب. ٹھیک ہے فقال اولم ولو بشاة. ہاں فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. کوئی ضروری نہیں بھی دیگیں چاڑنی ہے. ایک بکری بھی بڑی علیمے واسطے. ولیمہ کرنا ضرور ہے سنت ہے. حدثنا السلط بن محمد ابو حمام قال سمعت المغیرۃ ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قالت الانصار اقسم بيننا وبينهم بیننا و بینہم النخلہ تقسیم کر دیجیے. انصار نے کہا تقسیم کر دیجیے ہمارے اور مہاجرین کے درمیان ہمارے باغ کھجوروں کے. قال لا آپ نے فرمایا نہیں. قال تکفون المونۃ وتشرکوننا فی الامر. تکفون المونۃ کیا معنی اس کا؟ تم ہمارے ساتھ کام کاج کرو گے. وتشرکونا فی الامر وتشرکوننا فی الامر اور شریک ہو گئے ہمارے ساتھ کام میں. قالوا سمعنا واطعنا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مان لیا. یعنی کام کاج میں مہاجرین نے انصار کا ہاتھ بٹانا ہے اور آمدن میں ان کا حصہ رکھا جائے گا. باب حب الانصار انصار کے ساتھ محبت. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن. انصار سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن. ولا يبغضهم الا منافق اور نہیں ان سے بغض کرے گا مگر منافق. فمن احبهم احبہ اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. فمن ابغضهم ابغضہ اللہ جو ان سے بغض کرے اللہ اس ظالم سے بغض کرے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن جبر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ الایمان حب الانصار. حب الانصار ایمان کی نشانی انصار کی محبت. و آیۃ النفاق بغض الانصار نفاق کی نشانی انصار کے ساتھ بغض. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انتم احب الناس الیہ.
نبی علیہ السلام کا فرمانا انصاریوں تم سب لوگوں میں سے میری طرف زیادہ محبوب ہو۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بچے اور عورتیں مقبلین آ رہے تھے ایک شادی سے، قال حسبت انه قال من عرس عرس شادی۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یعنی ممثلاً کا معنی کیا کریں گے؟ فوراً کھڑے ہو گئے، آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ فقال اللہم انتم من احب الناس الی اللہ تم انصاریو تم سب لوگوں میں سے میری طرف زیادہ محبوب ہو۔ قالها ثلاث مرات چل 3 دفعہ۔ حدثني يعقوب بن ابراهيم مبني كثير قال حدثنا بحث بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك قال جاءت امرأة من الانصار الى رسول الله صلى الله آئی عليه ایک انصاریہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وسلم ومعها صبي اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تو کلام کیا اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي مرتين آزمایا تم سب لوگوں میں میری طرف زیادہ محبوب ہو 2 دفعہ۔ باو اتباع الانصاری انصار کے اتباع یعنی جو انصار کے تابع دار ہیں، ان کے بچے، ان کے پوتے پڑ پوتے، ان کے غلام دوترے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو سمعت ابا حمزة عن زید بن ارقم قالت الانصار یا رسول اللہ لكل نبی اتباع ہر نبی کے لیے اتباع ہوتے ہیں، تابع دار ہوتے ہیں۔ وانا قد اتبعناک وَإِنَّا قد ہم اتبعناک نے آپ کی پیروی کی ہے۔ فدع اللہ ان یجعل اتباعناک فضل اللہ یجعل اتباعنا منک فضل اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ کرے اتباعنا منک من کا، جو ہمارے تابع ہیں، من کا یعنی آپ کے پیروکار ہیں۔ فدعا به آپ نے دعا کی، فنمیت ذلك الی ابن ابی لیلہ میں نے پہنچائی یہ بات نما یعنی ابی لیلہ کی طرف۔ قال قد زعم ذاک زید اس نے کہا تحقیق دعویٰ کیا ہے اس طرح کا زید نے بھی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت ابا حمزة رجلا من الانصار قال قالت الانصار ان لكل قوم اتباعا فان قد اتبعنا فدعوا الله ان يجعل اتباعنا منا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعهم منهم ٹھیک ہے، قال عمرو فذكرته لابن ابي ليلى قال قد زعم ذاك زيد قال شعبة اظنه زيد بن ارقم ہاں میرے خیال میں زید بن ارقم ارقم۔ باب فضل دور الانصار انصار کے گھروں کی فضیلت۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خیر دول الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشحل ترجمہ کریں انصار کے بہترین گھر خود بنو کریں۔ النجار ثم بنو عبد الاشحل بنو النجار اور ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعیدۃ وفی کل دور الانصار خیر انصار کے ہر گھر میں خیر ہے۔ فقال سعید ما رأى النبی صلی اللہ علیہ ہے کیا؟ فقالا سعد فقال سعد ما ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قد فضل علینا سعد نے کہا نہیں خیال کرتا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر یہ کہ آپ نے ہم پر فضیلت دے دی۔ فقیل قد فضلکم علی کثیر اس نے کہا تمہیں بھی تو کئی لوگوں پر آپ نے فضیلت دی ہے نا۔ وقال عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت انس قال ابو سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا او قال سعد بن عبادہ۔ یہ سعد سے مراد کون تھے؟ سعد بن عبادہ۔ عبادہ۔ انہوں نے کہا بھی نبی علیہ السلام نے ساڑھے تے بڑے لوگوں کو فضیلت دیتی ہے، تو اسید نے کہا بھی نہیں یار ایسی بات نہیں، تمہیں بھی تو فضیلت دی ہے نا دوسرے لوگوں پر۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان ایسے کہتے ہیں نا جو آپ سے اوپر والا ہے نا اس کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ قال ابو سلمة اخبرني ابو سعید انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الانصار او قال خیر دور الانصار بہترین محلے گھر انصار کے بنو النجار و بنو عبد الاشحل و بنو الحارث و بنو سعیدۃ۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن یحیی عن ابن عباس سهل عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان خیر دور الانصار
دار بنی النجاری ثم عبد الاشحلی ثم دار بنی الحارثی ثم بنی ساعدہ وفی کل دور الانصاری خیر فلحقنا سعد بن عبادہ اچھا فلحقنا بھی ٹھیک ہے، فلحقنا سعد بن عبادہ، ملے ہم کو سعد بن عبادہ، فقال ابو اسید پڑھے نا فلحقنا. فلحقنا سعد بن عبادہ فقال ابو اسید علم ترى ان نبی اللہ خیر الانصار. کیا اسید بن زیر کہہ رہے ہیں سعد کو، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے خیر الانصار فجعلنا اخیرا، فضیلت دی انصار کو اور ہم کو کر دیا آخر میں. فادرک سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ خیروا دور الانصاری، خیر دور الانصاری، فضیلت دیے گئے انصار کے محلے، انصار کے گھر، فجعلنا آخرا، اور ہم کر دیے گئے آخر میں. فقال اولیس بحسبکم ان تکونوا من الخیار. کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم خیار میں سے ہو، یعنی بہترین لوگوں میں سے ہو؟ تم بھی تو بہترین لوگوں میں سے ہو نا، تمہاری فضیلت کم تو نہیں. ہاں جی آگے. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا. بسم پورے ہو گئے 2 ورقے. چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل چھٹی اور پرسوں انشاءاللہ پھر 10 بجے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ.